السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن یزید نے بادل ناخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دل بند فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا، پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم شہید بہا لحمی و شعری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر انہیں تو اپنا نانا کہے گا تو عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دیں، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا، اور کہا، میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ میرے پاس لاتے، ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ احقر محمد ارسلان مؤلف، یعنی اس کتاب کے مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کا قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہو گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر جنات کا رونا۔ ایک ثقہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلہ کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں کہ آپ اعلیٰ اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس جب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا عبرت ناک انجام۔ ایک ثقہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آگیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آگیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال کا حال۔ شمر بن ذلجوشن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا، یعنی جل کر ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہی ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر کڑوا تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت تکلیف میں طلب کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ کی شان، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضاء حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر عمارت میں پہنچا
گورنر ہاؤس میں تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار ثقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل، اور پھر کٹے ہوئے سر کو لے کر پھرانا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک 2 مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک گئے جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ اعلم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں